الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وقال تبارک وتعالی فی آخر سورۃ الکہف قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری اس نشست کا جو اصل موضوع ہے وہ تو شرک کی تیسری قسم ہے، شرک فی الحقوق یعنی شرک فی العبادہ۔ لیکن ابھی ایک قرض بقایا ہے پچھلی نشست کا، میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے اختصار کے ساتھ اسے بھی ادا کر دوں۔ آج کے دور کا جو سب سے عام اور سب سے زیادہ پھیلا ہوا شرک ہے، جس کو میں نے تعبیر کیا تھا میٹیریلزم سے، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے انسان کے سوچ میں، انداز فکر میں، اس کی اقدار میں، وہ دو ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنی صفات کو بھی مستقل اور اپنی ذاتی شے سمجھ بیٹھتا ہے، نتیجتاً اپنے علم پر، اپنی قدرت پر، اپنے حسن پر، اپنی توانائی پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی ذہانت پر، اپنی استعداد پر زوم پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ غرور پیدا ہوتا ہے، یا یہ کہ اس سے ہلکا لفظ استعمال کیجئے تو جو ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے، جیسے کہ قارون کا قول نقل ہوا ہے، یہ میری دولت، میری اپنی صلاحیت اور ذہانت کا نتیجہ ہے، اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے دولت ملی ہے اپنے علم کی بدولت، اپنی صلاحیت کی بدولت، یہ میری ذہانت ہے، میری فطانت ہے، میری صلاحیت ہے، میری محنت ہے، میری کوششیں ہیں، ان سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ اور اس کا دوسرا نتیجہ در حقیقت اسی کا عکس سمجھیے، اسی کا منطقی نتیجہ، اسی کے ساتھ لازم و ملزوم مادے اور مادی اسباب و وسائل پر اعتماد اور توکل۔ اگر اسباب و وسائل ہے، دل ٹھکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، آدمی مطمئن ہے، ذرا اسباب و وسائل کی کمی ہو جائے، اب افئدتہم ہوا، اب دل اڑا ہوا ہے، پریشانی ہے، انسان جو ہے سخت تشویش میں مبتلا ہے، جو کچھ اپنے ہاتھ میں ہے اس پر اعتماد، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں، یقین ہے ہی نہیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ جس کی کہ ضد کو حضور نے بیان کیا تھا کہ یہ زہد جسے تم کہتے ہو، ان الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا بذات المال، زہد دنیا میں اس کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لو، یا یہ کہ جو مال ہے اسے ضائع کر دو، بلکہ زہادت جو ہے دنیا میں زہد یہ ہے ان تکون ما فی یدک ما فی ید اللہ اوثق مما فی یدک، کہ وہ چیز کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا توکل اور اعتماد زیادہ ہو اس شے کی نسبت سے جو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ توکل جو ہے در حقیقت توکل اللہ پر، صرف اللہ پر، اللہ پر نہیں، صرف اللہ پر۔ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا حوالہ ہمارے ان خطابات میں بڑی کثرت سے آیا ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حکمت قرآنی کے دو عظیم ترین خزانے ہیں جو بالکل قرآن کے وسط میں جن کو جمع کیا گیا ہے، یہ آپس میں جڑواں بہنے ہیں، یہ دونوں صورتیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف۔ یہ مضمون بھی دیکھیے دونوں میں آیا، چنانچہ پوری تورات کی تعلیم کا لب لباب بیان کیا گیا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی اور اسے ہدایت بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ حاصل اس کا کیا، لب لباب کیا، توحید کا گویا کہ خلاصہ کیا ہے
میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا، توکل صرف مجھ پر، میری ذات پر۔ مادی اسباب و وسائل استعمال کرو، اعدوا لہم ما استطعتم، اسباب ساز و سامان اسباب فراہم کرو، لیکن توکل اس پر نہ ہو، توکل ذات باری تعالیٰ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ کہف میں بھی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ بات کیا ہوتی ہے؟ آپ کو وسائل پر اعتماد ہوتا ہے تبھی آپ کہتے ہیں یہ کام میں کل کروں گا، معلوم ہے کہ اس کے جملہ وسائل جو ہے میرے پاس ہے، ساری ضروریات جو ہے فراہم میں نے کر لی، اب میں کل یہ کام کروں گا۔ اور یہاں در حقیقت محجوب ہو گیا انسان، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ لیکن در حقیقت اس موضوع پر قرآن مجید کا جو ضربہ سلام ہے وہ سورہ کہف کا 5واں رکوع ہے، دو اشخاص کے مکالمے کی شکل میں۔ قرآن مجید فلسفیانہ انداز بیان اختیار نہیں کرتا، اس کے اصل مخاطب اور بلکہ یہ کہ جو بنیادی طور پر جن کو کہ اس نے انسٹرومنٹ بنایا ہے قرآن نے کہ وہ ہدایت جذب کر لیں اور پھر ان سے وہ ہدایت پورے تمام انواع، تمام جتنی بھی نوع انسانی کے اقوام ہیں ان کو پہنچ جائے، تو وہ جو ابتدائی انسٹرومنٹ بنا ہے وہ قوم جو ہے وہ تو ان پڑھ قوم تھی، امی قوم، ان کو سمجھایا ہے جیسے کہ ان پڑھوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے وہ بہت سادہ، بہت صاف، بڑے اونچے اور اعلیٰ اور فلسفیانہ مضامین بھی وہ کچھ ضرب المثل کی شکل میں، کچھ واقعات کے حوالے سے، کچھ حکایتوں کے حوالے سے، وہاں آپ کو فلسفیانہ جو ہے انداز بیان نہیں ملے گا، لیکن وہ ساری کی ساری حقیقت جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے۔ تو دو اشخاص کا وہاں مکالمہ نقل ہوا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ضرب المثل ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعے کی حکایت ہو رہی ہو، دونوں کا امکان موجود ہے، اور مفسرین کی دونوں رائے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص تھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ درویش خدا مست تھا، دنیا میں اس کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، فقر، چاہے اختیاری ہی فقر ہوا ہو اس کا، لیکن فقر تھا، لیکن تھا خدا مست، خدا پر یقین، خدا پر توکل۔ اور ایک تھا سرمایہ دار مال مست، اس دور میں جو بھی سرمایہ کی دولت کی شکلیں ہوتی تھی اللہ نے سب فراوانی سے اس کو عطا کر دی تھی۔ دو باغ انگوروں کے، ان کے گرد، دونوں کے گرد جو ہے باڑ لگی ہوئی، کھجوروں کے اونچے اونچے درختوں کی، دونوں کے بیچ میں کھیتی بھی تھی، چشمے بھی جاری تھے، تمام ساز و سامان دنیاوی جو ہے، باغ بھی پھل دے رہے ہیں، ہر موسم میں پھل آ رہا ہے، اسی طریقے سے کھیتی جو ہے وہ بھی اناج پیدا کر رہی ہے ہر موسم میں، ہر موقع پر۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب اس میں وہ ان اسباب و وسائل پر جو توکل پیدا ہوا اور جو اعتماد پیدا ہوا، اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ میری یہ دولت کبھی ضائع بھی ہو سکتی ہے، میرے یہ باغ کبھی برباد بھی ہو سکتے ہیں، اجڑ بھی سکتے ہیں، میری یہ کھیتیاں جو ہیں کبھی ایسی بھی کیفیت ہو سکتی ہے کہ ان سے مجھے پیداوار نہ ملے۔ اب یہ نشہ جب چڑھا ہے اس کے ان وسائل مادی کی وجہ سے، تو الفاظ یہ آئے کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، جس پر کہ پھر اس درویش خدا مست نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا لکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ یہ پورا رکوع ظاہر بات اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس شخص پر جب پھر بپتا آئی ہے اور جب اس کی ساری دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، باغ بھی اجڑ گیا اور کھیتی بھی تباہ ہو گئی، فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ اس وقت اس نے کف افسوس بلتے ہوئے کہا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اس پورے رکوع میں کہیں کسی دیوی کا ذکر نہیں، کسی دیوتا کا ذکر نہیں، کسی اور شے کا ذکر نہیں، رب ہی کا ذکر ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، میرے اندر ذاتی وصف ہے نا، میرے اندر صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، تو یہ وصف میرا اور یہ ذاتی صلاحیت کہاں ختم ہو جائے گی؟ اگر آخرت ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو وہاں مجھے اس سے بھی زیادہ ملے گا، اس لیے کہ یہ سب کچھ میرا ذاتی استحقاق ہے، وہ برقرار رہے گا۔ یہ ہے در حقیقت وہ خناس کہ جو اس مادہ پرستی کی ذہنیت جو ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے شرک، مادہ پرستی کا شرک۔
یہ وہ شرک ہے جو آج سب سے زیادہ نظریاتی سطح پر انسان کی سوچ پر، اس کی اقدار پر، اس کے نقطۂ نظر میں پیوست ہے، اور در حقیقت جیسا کہ ہمیں معلوم ہے آرڈر آف دی ڈے جو ہے وہ تو میٹیریلزم ہے، مادہ پرستی ہے، اور اس کی بنیاد نوٹ کر لیجئے وہ شرک فی الصفات۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری صفات، ہماری صلاحیتیں یہ بھی مستقل ہیں، ہماری ذاتی ہیں، اگر یہ ہم سمجھیں مادی اسباب و وسائل اور ذرائع اور میٹر کی پراپرٹیز یہ بھی ان کی ذاتی ہیں اور مستقل ہیں، تو گویا کہ یہیں سے وہ شرک فی الصفات کا معاملہ پیدا ہوا، جس سے یہ ساری گمراہیاں جو میں نے گنوائی ہیں ایک ایک کر کے پیدا ہو گئیں۔ جی تو چاہتا ہے بہت مزید تفصیل کا، لیکن یہ کہ اب وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اب آئیے تیسری قسم شرک کی، وہ ہے شرک فی الحقوق۔ اور جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق سب کے سب جمع کر لیے جائیں تو وہ ایک لفظ سے ان کو تعبیر کیا جا سکتا ہے، وہ لفظ عبادت ہے۔ عبادت صرف اللہ کی کرو، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بس ایک حق ادا کر دو، گویا کہ کل کے کل حق ادا ہو گئے۔ اسی لیے میں نے آپ کو سورہ ہود کی پہلی 2 آیات سنائی۔ قرآن مجید کس لیے نازل ہوا؟ کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ کی گئی ہیں، پھر ان کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی تفصیل کی گئی ہے اس ذات کی طرف سے جو خبیر ہے اور علیم ہے، حکیم ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک جملے میں اگر جاننا چاہتے ہو قرآن کیوں نازل ہوا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، تو وہ یہ ہے مت پوجو، مت عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی جانب سے نذیر اور بشیر بن کر آیا ہوں، خبردار کرنے آیا ہوں۔ اگر اس کے ساتھ عبادت میں شریک کرو گے کسی کو اور شرک کرو گے تو تمہارے لیے عذاب ہے، ابدی جہنم ہے، اور اگر تم اس سے عبادت کو خالص کر لو گے اللہ کے لیے تو بشارت ہے جنت کی۔ اور پھر دوسری آیت سورہ کہف کی، جس کا نصف اول تو گویا کہ شرک فی ذات کی بحث میں آ چکا، لیکن یہ کہ نصف آخر وہ ہے جو اس وقت کے موضوع سے متعلق ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہ تو ہے وہ شرک فی الذات سے متعلق۔ لیکن اب آگے جو آیا حصہ دوسرا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو کوئی بھی امیدوار ہے اپنے رب کے حضور میں حاضری کا، ملاقات کا، اس کو 2 کام لازم کرنے ہوں گے، کام کرے اچھے نیک عمل، عمل صالح، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ شیع کا لفظ بھی آتا ہے، چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں لفظ شیع آیا ہے، تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو، یعنی ہستیوں کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے، اشیاء کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا مادہ پرستی میں تو اشیاء شریک کی جا رہی ہیں اللہ کے ساتھ، یہ مادی اشیاء ہیں ان کو شریک کیا جا رہا ہے، دیویاں دیوتا اور ملائکہ اور یہ اور انبیاء، وہ تو دور کی بات ہے، اشیاء شریک ہو گئی۔ اب اس میں نوٹ کرنا ہے کہ شرک فی العبادت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ 5 ہیڈنگز میں آئے گا۔ عبادت اصل میں ہے کیا؟ یہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ عبادت کا جسد ظاہری جو نظر آتا ہے وہ ہے اطاعت، عبد کہتے ہیں غلام کو، غلام کا کام ہے آقا کی اطاعت، ہمہ وقت اطاعت، ہر معاملے میں اطاعت، ہمہ وقت ہمہ وجوہ اطاعت۔ تو اطاعت ہے سب سے بڑا حصہ عبادت کا، اس لیے کہ جسد نظر آتا ہے۔ دوسری شے ہے روح ہے عبادت، وہ ہے اللہ کی محبت۔ جیسے روح نظر نہیں آتی ہماری، لیکن اصل میں ہماری جو شرف انسانیت ہے اس کی بنیاد تو روح ہے، نہ کہ یہ جسد۔ نظر آنے والا تو یہ بھی 2 من 2.5 من کا وجود ہے، لیکن وہ روح جو ہے اس کا تو شاید کوئی وزن ہی نہیں ہے، لیکن اصل شے تو وہ ہے۔ تو روح عبادت ہے محبت۔ اس کو اصل میں دونوں کو جمع کیا ہے امام ابن تیمیہ نے بھی اور ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم نے بھی، لیکن یہ کہ امام ابن تیمیہ نے جمع کیا ہے تو اطاعت کو اور ذل اور خضوع کو پہلے رکھا ہے، محبت کو بعد میں رکھا ہے۔ لیکن چونکہ حافظ ابن قیم جو ہے وہ ذرا صوفیانہ مزاج کے حامل ہیں، لہذا انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں
العبادت تجمع وصلین غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے وہ دو بنیادوں کو، دو چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے، اللہ سے حد درجے کی محبت اور حد درجے میں اس کے سامنے بچھ جانا، اس کے سامنے تذلل، عجز، عاجزی اختیار کرنا، مطیع اور فرما بردار بن جانا۔ تو دو چیزیں تو عبادت کے ذیل میں آئیں گی، اطاعت اور محبت۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ شرک فی الاطاعت کیا ہے، شرک فی المحبت کیا ہے۔ تیسری چیز ہے عبادت کے ضمن میں مراسم عبودیت۔ ایک تو ہے یہ جو بھی کچھ عبادت کا ایک جذبہ ہے، اور اس کو انسان پوری زندگی میں اطاعت کرے گا تو اس جذبے کا صحیح جو ہے وہ اظہار ہوگا، لیکن ایک یہ کہ خاص کوئی انداز، سجدہ کر رہا ہے، ڈنڈوت کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سر جھکائے کھڑا ہے ادب کے ساتھ، قنوت، رکوع، سجود، یہ در حقیقت مراسم عبودیت ہے۔ انہی کے مجموعے کا نام نماز ہے۔ نماز اس اعتبار سے جامع ترین ذکر ہے اللہ کا کہ اس میں ذکر باللسان بھی ہے، دعا بھی ہے، اور یہ کہ ذکر بالاعضاء و جوارح بھی ہے۔ اپنے پورے وجود سے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دست بستہ، اپنے پورے وجود سے ہم عجز اور تذلل کا اظہار کر رہے ہیں۔ رکوع کرتے ہیں تو اور زیادہ اظہار، اور سجدے میں گئے تو انتہا ہو گئی جب انسان نے اپنی پیشانی جو ہے زمین پر ٹکا دی۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ ذکر عملی ہو رہا ہے۔ چوتھی چیز عبادت کے ضمن میں دعا۔ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا اصل لب لباب، جوہر۔ جیسے ہڈیوں کے اندر گودا ہوتا ہے تو عبادت کا گودا جو ہے وہ دعا ہے، بلکہ ایک حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ جس کی انسان عبادت کرتا ہے اسے دعا کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے عبادت کی قبولیت کی شرط، اور وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کی ضد ہے ریا، دکھانے کے لیے عبادت کرنا۔ سمع سے بنا ہے، سنانے کے لیے کوئی خیر کا کام کرنا، عبادت کرنا۔ تو توحید فی العبادت میں اخلاص اس کی شرط، عبادت کی قبولیت کی، اور دوسری طرف اگر اس میں ریا یا سمع ہو گیا تو یہ شرک ہے۔ اب بہت ہی کم وقت ہے، میں اختصار کے ساتھ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ الجبرا کے فارمولے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کے حوالے سے ایک مثال دے کر میں چاہوں گا کہ اصل جو بات ہے، ایسنس جو ہے اس کا، وہ آپ کے ذہن کی گرفت میں آ جائے، پھر اس کو اپلائی کیجئے۔ سب سے پہلے اطاعت کو لیجئے۔ توحید فی الاطاعت کیا ہے؟ توحید فی الاطاعت کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہ ہو۔ اطاعت والدین کی، اساتذہ کی، حکمرانوں کی، اپنے بڑوں کی، سب کی اطاعت ہے۔ توحید فی الاطاعت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت تمام اطاعتوں سے بالا تر، باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع، یہ توحید فی الاطاعت ہے۔ جہاں کہیں کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو گئی، مطلق ہو گئی، یہیں پہ شرک فی الاطاعت پیدا ہو، کسے باشد۔ توحید فی الاطاعت تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع، اور شرک فی الاطاعت اگر کوئی ایک اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے برابر ہو جائے یا بالا تر ہو جائے، گویا کہ شرک ہو گیا، شریک کر دیا آپ نے۔ بلکہ برابر ہو جانے میں شرک ہو گیا، شریک تو کر دیا آپ نے۔ اوپر ہو گیا تو گویا کہ کوئی اور لفظ ہمیں تجویز کرنا پڑے گا جو ہماری لغت میں ہے نہیں۔ شرک سے بڑا تو گناہ کوئی ہے نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال بالا تر۔ اب اس کو اس ایک جو فارمولہ ہے جو حضور نے عطا کر دیا، جامع ترین ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ اللہ کی اطاعت میں کہیں خلل آ رہا ہو، اللہ کی معصیت لازم آ رہی۔ اس اصول کو اگر ہاتھ میں آپ لے لیں تو اب اس کو ایک خالص انفرادی سطح پر لائیے اور پھر اجتماعی سطح پر۔ خالص انفرادی سطح پر یہ ہے کہ ہمارا نفس بھی ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کی خواہشات ہیں، وہ آرام چاہتا ہے، وہ لذتیں چاہتا ہے، سینشول گریٹیفیکیشن چاہتا ہے، تلذذ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شے حرام ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ یہ شے حرام ہے، نفس اس کی طرف میلان رکھتا ہے، نفس میں طلب ہے، نفس ہمیں حکم دیتا ہے میری خواہش پوری کرو، اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حرام شے ہے، نفس کی خواہش اور اس کی مرضی کی اطاعت کرتے ہیں، تو
تو ہم نے گویا کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت سے آزاد کر دیا، اس کی اطاعت کو، اور گویا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب اس میں آپ چاہیے تو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہوگا، جب آپ کو معلوم ہے یہ شے حرام ہے اور آپ ارتکاب کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر آپ کا نفس جو ہے اس کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت کو آپ نے پسے پش ڈالا، نیچے کیا، اپنے نفس کی اطاعت کو بالا تر کیا۔ شرک اور کسے کہیں گے؟ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا دو جگہ پر، اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مقامات پر ضرور آتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا ایسے شخص کی ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں؟ اب یہاں نوٹ کیجئے لفظ الہ استعمال کیا ہے، جو ہمارے کلمہ طیبہ کا جز ہے، لا الہ الا اللہ، کہہ تو یہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ بڑی پیاری تعبیر کی ہے مولانا روم نے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون کے پاس عون تھی، جسے پنجابی میں آپ مدد کہتے ہیں، لاؤ لشکر تھا، اس لیے اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میرے پاس عون نہیں ہے، لہذا زبان سے تو میں کچھ نہیں کہتا، عاجز ہوں، لیکن نفس اندر سے یہی کہتا ہے، یہی دعویٰ کرتا ہے، یہ وجود میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی۔ جیسے فرعون نے کہا تھا یہ ملک میرا ہے مصر، یہاں میرا حکم چلے گا، الیس لی ملک مصر، ایسے ہی یہ اقلیم جسم ہے ہمارا یہ وجود ہے، اس کے اوپر نفس جو ہے اسی طرح سے دعوے دار ہے کہ اس کا حکم مانا جائے گا۔ یہ ہے در حقیقت بالکل خالص انفرادی سطح پر۔ اسی کو اب سب سے اوپر لے جائیے اجتماعیات انسانیہ میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو سوشل ایوولوشن ہوا ہے، تمدنی ارتقاء ہوا ہے، تو بلند ترین کانسیپٹ جو ہے اجتماعیات انسانیہ کا وہ ریاست کا تصور ہے، کانسیپٹ آف اسٹیٹ، اور بہت ریسنٹ ہے۔ پہلے انسان صرف حکومت جانتا تھا، ریاست سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا، نہ بھی اسے کوئی تصور حاصل تھا، بلکہ یہ دونوں چیزیں اگر تھیں تو گڑبڑ تھیں، ایک ہی شے تھی۔ اب ریاست اور ہے، حکومت تو اس کا ایک ادارہ ہے، انتظامی ادارہ ہے، وہ ریاست کو چلاتی ہے، لیکن ریاست علیحدہ شے۔ اور ریاست میں پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ساورنٹی کس کی ہے؟ حاکم کون ہے؟ یہ ہے سارا معاملہ۔ مطاع مطلق کون ہے؟ شارع کون ہے؟ قانون سازی کا حق کس کو حاصل ہے؟ جس کی ساورنٹی ہوگی وہی قانون ساز ہوگا، وہی شارع ہوگا، وہی حکم دے گا۔ یہ ہے جو سب سے پہلا اصول طے ہوتا ہے ریاست کے اندر، کانسٹیٹیوشن میں، ساورنٹی کس کی؟ بس یہیں پر ہے معاملہ سارا۔ ساورنٹی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آدمی۔ یہ ہے توحید فی الاطاعت اجتماعی سطح پر۔ توحید فی الاطاعت انفرادی سطح پر پہلے آ چکی، یہ اجتماعی سطح پر ہے۔ ساورنٹی اللہ کے لیے مانی جائے، لیکن اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی کے لیے ساورنٹی مان لی تو در حقیقت یہ شرک ہے، شرک فی الاطاعت، جو شرک فی العبادت ہے۔ چنانچہ اب دیکھیے قرآن مجید نے کیسے کیسے اس بات کو واضح کیا ہے۔ ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا اياه ذلك الدین القیم، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ اب اندازہ کیجئے بندگی اور حکم یہ دونوں کے دونوں یہاں بریکٹ ہو گئے۔ توحید فی العبادت کا تقاضا یہ کہ حاکمیت صرف اسی کے لیے تسلیم کرو، ذالک الدین القیم، یہی ہے وہ دین جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، سیدھا دین۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، پھر وہی سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف جو ہے وہ جڑ کر آئیں گی۔ سورہ بنی اسرائیل میں آخری آیت میں الفاظ آئے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ کہف میں فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔
سورہ حدید میں ابتدائی 6 آیتوں میں 2 مرتبہ آئے الفاظ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ سورہ حشر اور سورہ جمعہ میں الملک القدوس، سورہ جمعہ میں بھی اس کی پہلی آیت میں اور سورہ حشر میں بھی اس کے آخری حصے میں بادشاہ، اور سورہ تغابن میں لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی اسی کے لیے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ نوٹ کر لیجئے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ پہلے ایک انسان فرعون یا نمرود مدعی تھا حاکمیت کا، گویا کہ وہ الوہیت کا دعوے دار تھا۔ آج نوع انسانی ہے، قوم ہے، انسانیت ہے، پاپولر سوورنٹی ہے، نجاست تو وہی ہے، گندگی وہی ہے۔ پہلے وہ ٹنوں کے حساب سے ایک آدمی کے سر پر رکھی ہوئی تھی، اب وہ یہ ہے کہ تولا تولا تمام لوگوں میں تقسیم ہو گئی، فرق تو کچھ نہیں، نجاست تو نجاست رہے گی۔ یہی بات ہے جو بڑی خوبصورت انداز میں اقبال نے کہی ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ ذرا انسان کا شعور جو ہے ذرا ارتقا پا گیا ہے۔ اب ہم نے شرک کی شکل بدل دی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ الوہیت اور حاکمیت کا مدعی بن کر نہ بیٹھے، تمام انسانوں کو بنا دو۔ اسی کے ذیل میں 2 چیزیں اور نوٹ کر لیجئے۔ قانون سازی کا حق صرف بادشاہوں ہی کو دنیا میں نہیں رہا ہے، احبار اور رہبان نے بھی اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ ان کو بھی کہا گیا یہ شرک ہے، ارباب من دون اللہ بن گئے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کہتے ہیں علماء، حبر کی جمع، رہبان راہب، انہیں بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، حاتم تائی جو بہت مشہور تھے سخاوت میں، ان کے صاحبزادے، یہ عیسائی تھے، پہلے اسلام لے آئے، ایمان لے آئے۔ ایک روز انہوں نے یہ اشکال پیش کیا حضور کی خدمت میں کہ حضور ہم نے تو کبھی اپنے احبار اور رہبان کو خدا نہیں مانا، یہ قرآن مجید ہم پر یہ الزام لگا رہا ہے۔ حضور نے وہ وضاحت کی کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جو بھی تمہارے احبار کہہ دے، علماء کہہ دے کہ یہ حلال ہے، تم اسے حلال مان لیتے ہو، جس کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو۔ گویا کہ تم نے انہیں فی نفسہ ہی حاکم بنا دیا، شارع بنا دیا، جبکہ تحلیل و تحریم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اس معنی میں جو تصور عوام کا ہے تقلید کا، وہ در حقیقت اس کے ڈانڈے اس شرک سے مل جاتے ہیں۔ وہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، جہلا کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات میں مان رہا ہوں، در حقیقت اس نے امام ابو حنیفہ کو وہیں بٹھا دیا جہاں پر کہ پوپ بیٹھا ہوا ہے عیسائیت میں، چونکہ شریعت ساقط کر دی تھی سینٹ پال نے۔ اب سارا قانون جو ہے وہ تو در حقیقت پوپ کے اختیار میں تھا، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، ہی رولز بائی ڈیکریز، اس کی طرف سے تو بس فرمان آتا ہے یہ شے حلال ہو گئی، یہ شے حرام ہو گئی۔ جیسے کہ جو امام حاضر ہیں آغا خانیوں کے، ان کو حاصل ہے اختیار، جس فرض کو چاہے ساقط کر دیں، جس حرام شے کو چاہے حلال کر دیں۔ تو یہ بھی در حقیقت جو عوام کا تصور ہے تقلید کا، اس کے ڈانڈے اس سے ملتے ہیں۔ اصل تقلید کچھ اور ہے، وہ تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کچھ اصول وضع کیے ہیں، ان اصول کے مطابق اصل دلیل کتاب و سنت کی ہے۔ اس سے جو انہوں نے استنباط کیا ہے، وہ جنہیں وزنی معلوم ہوا ہے، ان کے شاگردوں نے، امام محمد نے اور امام ابو یوسف نے، انہوں نے اکثر معاملات میں اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے، لیکن اصول معین ہو گئے ہیں۔ اب یہ کہ بعد میں اصل میں یہ تقلید ہوتے ہوتے تقلید عامہ، تقلید جامد بن گئی، تقلید عامہ بن گئی، یہ معاملہ علیحدہ ہے۔ تیسری چیز اسی کے ضمن میں، بلکہ دوسری چیز ہی کہ رہبان کے بارے میں بھی جو ہمارے ہاں عام جو حلا میں اور شاعروں والی وہی بات، میں سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گویت، اگر تمہارا مرشد کہتا ہے پیر مغاں کا حکم ہو تو اپنی جانماز کو بھی رنگین کر دو شراب سے، یہ نہ سوچو یہ حرام حلال، وہ جانتا ہے تم کیا جانتے۔ یہ بھی در حقیقت وہی اس کو وہ مقام دے دینا، اگرچہ یہ بات شاعری ہے، تعلی ہے، یہ کہیں ہمارے ہاں تصوف میں یہ شے رہی نہیں ہے، ملنگوں میں کہیں ہوگی، لیکن ملنگوں کا معاملہ علیحدہ ہے، تصوف کا معاملہ علیحدہ ہے، ان دونوں میں فرق اور امتیاز قائم رہنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اصولی طور پر میں نے عرض کیا۔ اسی طرح ایک اور شرک جو ہے وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے تفریق فی الدین، دین میں تفریق کر لینا، یعنی نظام اطاعت منقسم ہو گیا۔
کچھ معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے، لیکن یہ معاملے میں تو نہیں مان سکتے، یہاں کچھ اور چیز چلے گی۔ تفریق فی الدین، یہ ہے بدترین شرک۔ اسی لیے فرمایا گیا سورہ روم میں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا۔ یہ نظام اطاعت توحید فی الدین اور توحید فی الاطاعت ہے۔ کل اطاعت، پورے کے پوری زندگی کے اندر مطاع مطلق اللہ رہے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ کل کے ساتھ جو ہے اطاعت اللہ کی پوری نظام زندگی پر آئی ہے، تو یہ توحید فی الاطاعت ہے۔ اگر آپ نے ایک حصہ بھی اس سے مستثنیٰ کر کے اور اس کو اس سے آزاد کر لیا تو در حقیقت پھر یہی یہ بدترین شرک بن جائے گا۔ اب آئیے دوسری چیز ہے محبت۔ شرک فی المحبت کیا ہے اور توحید فی المحبت کیا ہے؟ توحید فی المحبت بھی اسی پر قیاس کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا۔ توحید فی الاطاعت، اللہ یہ نہیں کہتا کسی اور سے محبت نہ کرو، اولاد سے، والدین سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، رشتہ داروں سے، مال سے، مکان سے، جائیداد سے، وطن سے، قوم سے کرو محبت، کوئی نہیں روکتا، لیکن تمام محبتوں پر غالب اللہ کی محبت رہے، یہ توحید فی المحبت ہے۔ جہاں کوئی ایک محبت بھی اوپر آ کر اور اللہ کی محبت کے ساتھ براجمان ہو گئی دل کے سنگھاسن پر، یہی شرک ہے، شرک فی المحبت۔ اوپر ہو گئی تو پھر وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اور کوئی ثقیل لفظ جو ہے اس کے لیے تجویز کرنا پڑے گا، اللہ کی محبت سے بالا تر محبت۔ اس کو سورہ بقرہ میں جس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اہل ایمان جو توحید والے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اہل ایمان کی شان تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت، تمام محبتیں اس کے تابع۔ اور اس کے برعکس وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ ہے در حقیقت ضربہ سلام اس موضوع پر قرآن مجید کا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یا محبت جیسے اللہ سے کرتے ویسے ہی ان سے بھی کرتے ہیں۔ یہاں برابری کا تصور آ رہا ہے، اور دیکھیے لفظ وہ آیا ہے جس کو بار بار تذکرہ ہو چکا ہے، ند۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا، ایک صحابی نے جو کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و ما شئت اجعلتنی ندا للہ، مد مقابل مجھے بنا دیا۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ محبت کرتے ہیں ان سے ان انداز سے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے یا جیسے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے شرک فی المحبت۔ اب اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے، اصول اب آپ کے ہاتھ میں آ گئے، اپلائی کر لیجئے۔ خالص انفرادی سطح پر، ایک فرش پر، ایک آسمان پر، زمین یا چھت پر، خالص انفرادی سطح پر مال کی محبت۔ اگر مال محبوب تر ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فرمان سے، حلال و حرام کی حدود سے، تو مال تمہارا معبود بن گیا۔ حضور کی حدیث ہے تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، برباد ہو جائے یا برباد ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ دیکھیں جیسے وہاں لفظ الہ استعمال کیا تھا تاکہ بات پوری واضح ہو جائے، کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، حقیقت میں تمہارا الہ تمہارا نفس ہے، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیز۔ اسی طرح کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ سے اقرار کر رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن حقیقت میں تو تم درہم و دینار کے بندے ہو، تمہیں درہم و دینار سے محبت زیادہ ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ معلوم ہوا کہ یہی تو سارا مسئلہ ہے، یہاں محبت کا معاملہ ہے۔ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے۔ پیسہ آنا چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے ٹوٹے، شریعت کی حدود پامال ہوتی ہیں ہو۔ یہ ہے خالص انفرادی سطح پر۔ یہاں پہ نوٹ کیجئے جس کو ہم پرستش کا لفظ کہتے ہیں، زر پرستی،
یہ پرستش کا لفظ صحیح استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، نفس پرستی، زر پرستی، اور اسی کے ساتھ اب ایڈ کیجئے اس بلند ترین سطح پر ریاست کا دوسرا کانسیپٹ جو ہے سب سے اہم، جو ہمارا ہائیسٹ ایوالڈ ادارہ ہے اجتماعیات انسانی کا، دوسرا اہم ترین ادارہ اس میں کیا ہے؟ نیشنلٹی، نیشنلزم۔ وہ ایک عصبیت جس کی بنا پر کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ باہم جڑے ہوئے ہوں، ایک مشترک محبت ان کے اعصاب کے اوپر طاری ہو جائے جو انہیں جوڑے، ان کی شرادہ بندی کرے۔ اور آج کے دور میں وہ وطنی قومیت، نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ، اور وطن کو معبود کے درجے میں رکھ کر اس کی محبت، اس کی پرستش، اس کی جے، اس کے نعرے، اس کے زندہ باد کا تصور، اس کے لیے ترانے کھڑے ہو کر قنوت کی حالت میں، یہ ترانہ ہے آپ کا قومی ترانہ ہے، اور اس وقت قنوت کی حالت میں انسان کھڑا ہوتا ہے، جیسے کہ نماز میں کھڑا ہوتے ہیں لوگ، یہ قنوت جو ہے تعظیم کے لیے کھڑے ہونا شرک ہے۔ حضور نے اپنے لیے پسند نہیں کیا، منع کیا، لیکن آپ جھنڈے کی سلامی دے رہے ہیں۔ در حقیقت یہ مذہب وطنیت کا کہ یہ شعار ہے، شاعر ہے، چاہے وہ جھنڈے کی سلامی ہو اور چاہے وہ جو قومی ترانہ ہے اس کے لیے کھڑے ہونا ہو۔ لیکن وطن، جیسا کہ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ تصور ہے کہ جس درجے میں واضح علامہ اقبال پہ ہوا، میرے نزدیک تو شاید کسی پر بھی نہیں ہوا۔ یہ رسائی چونکہ مغربی تہذیب کے اصل میں باطن میں سرایت کیا ہے اور اچھی طرح اس کی گہرائیوں میں اتر کر مشاہدہ کیا علامہ اقبال نے۔ بڑا پیارا شعر ہے ان کا کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ علماء کو کیا معلوم کہ مغربی فلسفہ کیا ہے، وہاں کے اب تصور کیا ہے، وہاں کے نظریات کیا ہیں۔ وہ حب الوطن من الایمان کی بنیاد پر وہ وطن کا ایک نظریہ جو ہے اس کی تائید کر رہے ہیں، جبکہ حب الوطن کچھ اور ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، لفظ سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اسی طرح نظریات، نظریے سے محبت، وہ نظریہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آ جاتا ہے، وطن آ جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو شرک فی المحبت کی اس دور میں صورتیں ہیں۔ اب جو باقی تین چیزیں رہ گئی ہیں، ظاہر بات ہے کہ میرے پاس اب وقت بہت ہی کم ہے۔ مراسم عبودیت، رکوع، سجود، قنوت، جن کا مجموعہ نماز ہے، ان میں سے کوئی علیحدہ علیحدہ فعل بھی کسی کے لیے اللہ کے سوا جائز نہیں۔ چنانچہ سجدہ تعظیمی کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، سجدہ تعظیمی جو ہے سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، کسی کے اظہار ادب کے لیے جھک جانا، رکوع کی حد تک سجدہ بھی کر لیتے تھے، لیکن شریعت محمدی میں جب دین کی تکمیل ہوئی ہے آن حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مطلقاً حرام کر دیا، اور اسی پر ٹکر لی تھی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ ان میں سے کوئی شے، قنوت، رکوع، سجود، ما سوا اللہ کے لیے جائز نہیں، شرک ہو جائے۔ دعا صرف اللہ سے، اس دعا کے ساتھ الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استعانت، استمداد، استغاثہ، یہ تمام الفاظ ایک ہی حقیقت کے لیے۔ دعا کے ذیل میں جو مادی اسباب کے تحت دعا ہے، یا استمداد ہے، یا استنصار ہے، استدعاء ہے، میرا یہ کام کر دیجئے، مجھے پانی پلا دو، میری فلاں ضرورت پوری کر دو، یا کسی سے آپ سوال بھی کر رہے ہیں، مجھے ضرورت ہے، کچھ میری مدد کرو، یہ مادی اسباب کے تحت، یہ شرک نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں بھی اگر مبالغہ ہو جائے، آدمی گڑ گڑانے لگے اور سمجھنے لگے کہ شاید میری مشکل حل کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اس میں شرک کا شائبہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کا قول نقل کیا کرتے تھے حاجی عبدالواحد صاحب مرحوم، کہ کسی شے کے لیے پہلی مرتبہ سوال کرنا یہ مجرد سوال ہے،
دوسری مرتبہ اس کا دہرانا یہ یاد دہانی کے درجے میں ہے، تیسرے درجے میں کہنا یہ شرک ہو جائے گا۔ گویا کہ آپ کے اعصاب پر یہ چیز سوار ہو چکی ہے کہ یہ آپ کا مشکل کشا ہے، یہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے اور طاقت ہے۔ یہ گویا کہ شرک خفی کے درجے تک یہ بات پہنچ جائے گی، چاہے وہ عام مادی اسباب کے ذیل میں ہو۔ باقی رہ گیا کہ مادی اسباب سے ماورا، اس سے بالا تر ہو کر دعا، کسی کو پکارنا، یہ تو در حقیقت جس کو آپ نے پکارا ہے وہی معبود ہے۔ اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ہمارے ہاں جو حلا میں وہ یا علی مدد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں جو ہے یہ جو حلا کے معاملے ہیں، اس لیے میں ان سے زیادہ تعارض نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ بہرحال اگر کوئی شخص شعوری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ جو اس کی کسی ضرورت کو پوری کر سکتی ہے، وہ مادی ذرائع سے ماورا انداز میں، غیب میں رہنے والی ہستی یا جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اسے اگر آپ پکار رہے تو یہ شرک ہے۔ شرک فی الدعا ہے جو شرک فی العبادت ہے۔ البتہ استعارتاً خطاب ہو جانا یہ اور بات ہوتی ہے، اے ہمالا، اے فصیل کشور ہندوستان، اب یہ ہمالا سے خطاب ہو رہا ہے، استعارہ ہے، یہ محاورہ ہے۔ ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ بڑھتا کوئی دن اور۔ اب یہ فلک پیر جو ہے یہ تو در حقیقت استعارہ ہے، کوئی اس معنی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جو آسمان ہے یہی واقعتاً جو ہے اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ اس لیے اس میں کچھ بہت زیادہ سینسیٹیو بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اصولی اعتبار جب آپ تجزیہ کریں گے، انالیسس کریں گے، تو جس کو بھی آپ ماورائے مادہ، جس سے بھی استدعاء، استمداد، استنصار، استغاثہ، استعانہ جو بھی کریں گے وہ آپ کا معبود ہے۔ آخری شے ریا، اس لیے کہ عبادت کی شرط لازم جو ہے، جو اس کی قبولیت کی شرط ہے، وہ ہے اخلاص، اور اخلاص کی ضد ہے ریا اور سمعہ۔ چنانچہ وہ حدیث کہ جو مسند احمد ابن حنبل میں ہے، بڑی واضح، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، وہ شرک کر چکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقہ دیا، شرک کر چکا۔ اعلیٰ ترین افعال ہے، لیکن ان میں اگر ریا اور سمعہ شامل ہو گیا تو وہ شرک ہے۔ اس اعتبار سے یہ پانچویں شرط ہے عبادت ہی کے ذیل میں، اس کے لیے اخلاص شرط لازم، اور اگر اس کے ضد یعنی ریا یا سمعہ پیدا ہو گئے تو وہ شرک ہے۔ اس میں گویا کہ بیان کی حد تک تو بات مکمل ہو گئی۔ اب آخری دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اگرچہ وقت تو تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے جو کچھ آج بیان کیا، میں نے بیان کیا، آپ نے سنا، اس کی روح سے تو ہر گناہ شرک ہے۔ آپ نے کوئی معصیت کا ارتکاب کیا، شرک کیا، معصیت آپ کر رہے ہیں نفس کے حکم سے، نفس کو آپ نے مطاع بنایا، اللہ سے اوپر لے گئے، شرک ہو گئے۔ تو پھر وہ گناہ کون سے ہیں کہ جن کی معافی کی امید دلائی گئی؟ یہ ہے ایک بہت اہم مسئلہ، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس وقت صرف دو جملے کہوں گا، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بحثیں میرے ان 6 کیسٹس کے اندر موجود ہیں، ایک ایک گھنٹے کے 6 کیسٹس ہیں جن میں میں نے ان مباحث کو بیان کیا، آڈیو میں ہے، وہ صرف ویڈیو میں نہیں، تفصیلات وہاں مل جائیں۔ جب تک یہ چیزیں غیر شعوری انداز میں ہو رہی ہوں انہیں گناہ کہیں گے، جب یہ شعور کی سطح پر آ جائیں، بالارادہ ارتکاب ہو رہا ہو اور اس کو نظریے کی شکل دے دی جائے، یہ درجہ بدرجہ شرک کی شدت اور شناعت بڑھتی چلی جائے گی۔ فرق یہی ہوگا، غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے، بس آنکھ کھلی ہے، معلوم ہو گیا اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، اذان بھی سن لی ہے، اس وقت جو ہے آرام کا جو تقاضا ہے جسم کا وہ کچھ غالب آ گیا ہے، ذرا سا سوچا ہے کہ ابھی 2-4 منٹ کے بعد اٹھ جاتا ہوں، آنکھ لگی تو بس پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ نماز انسان کی قضا ہو گئی۔ اب اس کو ہم گناہ کہیں گے۔ تجزیہ کریں گے تو اس میں شرک، جیسا کہ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر نیکی، چاہے عمل کی ہو، چاہے نظریے اور عقیدے کی ہو، وہ توحید ہی کی فروع ہے، توحید ہی کی شاخیں ہیں، وہی شجرہ طیبہ ہے جس کو برگزار ہے۔ ہر برائی، ہر بدی، ہر کجی، ہر ضلالت، ہر گمراہی، عقیدے کی ہو، نظریے کی ہو، افکار کی ہو،
خیالات کی ہو، عقائد کی ہو، اعمال کی ہو، اخلاق کی ہو، کردار کی ہو، اس کے دانے شرک سے ملیں گے۔ شجرہ خبیثہ ایک ہی ہے جس کے برگ و بار ہیں یہ تمام چیزیں۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 نشستوں میں یہ حقیقت پورے طور پر واضح ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک کی پوری پوری پہچان، اس درجے تک پہچان عطا فرمائے کہ یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدرت رامی شناسم۔ اور ہم نہ صرف یہ کہ عہد قدیم کے شرک ان کا بھی سمجھ لیں، بلکہ عہد حاضر کے جو اصل شرک ہیں ان کا بھی ہمیں صحیح صحیح شعور ہو، اور وہ صلاحیت بھی اللہ عطا کرے کہ آئندہ بھی جو شرک جو بھیس بدل کر آئے ہم اسے پہچانیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے مجتنب رہنے کی اور اس سے علیحدہ رہنے کی، بری رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔